بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی خوشیاں اور اپنے راز چھپا کر رکھو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ارادوں کو چھپا کر رکھو۔ آنے والے وقت میں جو بھی کرنا چاہتے ہو، جس کام کا بھی ارادہ رکھتے ہو، اس کی تشہیر مت کیا کرو، پھر وہ کام پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتا۔ اپنے بچوں کی تعریف نہ کرو، چاہے وہ تعلیم کے بارے میں ہو یا لباس کے بارے میں ہو، نہ کیا کرو۔ اور پھر فرمایا کہ اپنے شوہر کی، اپنے گھر کی کبھی تعریف نہ کرو، کیونکہ ہو پڑ جاتی ہے، اور اس ہو سے بچو۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اپنی خوشیاں اور اپنے راز چھپا کر رکھو۔ یہ جو ہم شو آف کرتے ہیں کہ اگر ایک نیا گھر بناتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے جب نیا گھر بناتے تھے؟ کیا سب رشتہ داروں کو اکٹھا کرتے تھے؟ اب آپ کو میں سے کوئی حج کرنے جاتا ہے تو وہ ولیمے کی طرح ٹینٹ لگا لیتے ہیں، پھر لوگوں سے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں۔ تو یہی اگر آپ مساکین کو کھانا کھلا دو، صدقہ کر دو، رشتہ داروں کو بلاؤ گے تو کوئی فانوس کو بھی دیکھ لے گا، کوئی اچھی چیز کو بھی دیکھ لے گا، تو کیا کوئی ماشاءاللہ کہے گا؟ تو ان میں سے عموماً کوئی بھی ماشاءاللہ نہیں پڑے گا، شاید ہی کوئی ہوگا جو ماشاءاللہ کہے گا۔ تو کیونکہ پھر اگر کوئی ماشاءاللہ نہیں کہہ رہا اور دل میں یہ سوچ رہا ہے کہ اس گھر یہ بھی موجود ہے، یہ بھی موجود ہے، یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی ہے، اور میرے ہاں نہیں، تو وہ پھر آپ کے لیے نقصان دہ بات ثابت ہو سکتی ہے۔ کیونکہ سب سے مشکل کام کیا ہوتا ہے کہ دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر خوش ہونا۔ یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ غم میں دیکھ کر تو ہر بندہ آنسو بہا لیتا ہے نا، لیکن اگر اللہ نے آپ کو عزت دی ہے تو اس کو دیکھ کر بہت کم لوگ دل سے خوش ہوں گے۔ اس لیے مساکین اور غرباء میں کھانا تقسیم کرا دیا کریں۔ رشتہ داروں کو بے شک آپ دعوت وغیرہ کریں اور بلائیں، اور مطلب کہ یہ بھی اچھا عمل ہے، لیکن یہ شو آف کرنے کے لیے بالکل بھی نہ بلائیں۔ اب بچے کی فرسٹ پوزیشن آ گئی ہے تو آپ نے اسٹیٹس لگا دیا یا فیس بک پہ اس کو اپلوڈ کر دیا، تو اگلی کلاس یا اگلی ٹرم میں بچہ بالکل نہیں پڑھ رہا، پڑھائی سے بیزار ہو گیا، کیونکہ آپ نے خود اس کی تشہیر کی ہے اور اب اس کو نظر لگ گئی، جو کہ نظر لگنا برحق ہے۔ کس نے ماشاءاللہ پڑھا جب آپ نے بچی کی کامیابی دوسروں تک پہنچائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تقدیر پر اگر کوئی چیز بھاری ہے تو وہ نظر بد ہے، اور نظر اچھی بھی لگ سکتی ہے، اور میری آدھی امت قبروں میں چلی جائے گی صرف نظر لگنے کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ نظر ماں کی بھی لگ جاتی ہے، جن کی بھی لگ جاتی ہے، اور اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ جب اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیں تو کہا کریں کہ اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی۔ اور جب بھی کوئی اپنی چیز آپ کو گھر میں، بچوں میں سے، چیزوں میں سے کچھ بھی اچھا لگے، ان کی اسٹڈی سے ریلیٹڈ ہو، ان کی کامیابی ہو، کاروبار ہو، کچھ بھی آپ کو اچھا لگے تو کہا کرے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا کہ اگر یہ لوگ اپنے باغوں کو دیکھ کر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھ لیتے تو ان کے باغ یوں اجڑ نہ جاتے۔ تو اس سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے کہ جب آپ کو کوئی اپنی چیز اچھی لگے تو اس پہ پڑھیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اور جب دوسروں کی کوئی اچھی چیز لگے تو فراق دلی سے کہا کریں ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ کیونکہ ہمیں یہ اس جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی اپنی کوئی چیز اچھی دیکھیں تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہیں، جب دوسروں کی اچھی چیز لگے تو پوری خوش دلی کے ساتھ کہیں کہ ماشاء اللہ تبارک اللہ، کہ اللہ آپ کو اور برکت والی یہ چیزیں دے، اور برکت ڈالے۔ تو حدیث میں ہے جو کسی کے لیے یہ دعا دیتا ہے اللہ وہی نعمت اس سے بھی بڑھ کے اس کو عطا فرماتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور سب سے بات بڑی جو آج میں نے آپ کو بتائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس بینک بیلنس ہے، کاروبار بہترین ہو گیا، بچوں کی کامیابی بہترین ہو رہی ہے، رشتے بہترین مل گئے ہیں، ماشاءاللہ آپ کی نسل بہترین طریقے سے پھیل پھول رہی ہے، تو آپ اس کو شو آف نہ کریں پلیز۔ شو آف جو ہے کروانا جو ہے وہ دوسروں کی نظروں میں آ جانا وہ انتہائی نقصان دہ ہے۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ آپ کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے اور میری آدھی امت جو ہے وہ قبروں میں صرف نظر لگنے کی وجہ سے چلی جائے گی، تو آپ یہ عادت اگر آپ میں ہے موجود تو اس کو ختم کریں، صرف اپنے خاندان کی بہتری کے لیے، اپنی کامیابی
کامیابی کو مستقل رکھنے کے لیے. تو لہٰذا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اور آخر میں بتانا چاہوں گی کہ آپ اگر روزانہ اپنے بچوں کو یہ دعا پڑھ کے صبح اور شام کو وہ دعا پڑھ لیا کریں، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. صبح بھی ان کو دم کر کے پھونک مارے 3 دفعہ اور شام کو بھی، تو انشاءاللہ ہر قسم کی نظر بد سے وہ بچے رہیں گے، کیونکہ بچوں کو نظر سب سے زیادہ لگتی ہے. اللہ تعالی ہمارے بچوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالی ہمیں نظر بد سے بھی بچائے اور اچھی نظر سے بھی بچائے، اور اللہ ہمیں شو آف کرنے سے محفوظ فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.